السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا ہمارا لیسن نمبر 8 پارٹ 2 آیت نمبر 36 سے 39 تک ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں پڑھا اور پھر فرشتوں نے جو تعجب کا اظہار کیا اس بات پہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور علم کی بنیاد پہ انسان کو تمام مخلوقات پر فوقیت دی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کا حکم ہوا فرشتوں کو اور ابلیس کو، جس پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی اور ابلیس نے اس سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ کافرین میں سے کہلایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ٹھہرا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا اور اس بات کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ وہ جہاں سے چاہیں کھا سکتے ہیں، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا، وہ آزمائش کے طور پہ تھا۔ اس سے آگے آیت نمبر 36 سے ہم لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس سے جو، کانا، تھے وہ، فیہی، اس میں، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم، تمہارے بعض، لبعضٍ، بعض کے لیے، عدوٌ، دشمن ہے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرٌ، ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین، ایک وقت تک۔ الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو، روٹ ورڈ ہوگا زا لام لام، لام پہ شد ہے نا، تو یہ لفظ حق جو ہے 2 دفعہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ زا لام لام روٹ ورڈ ہے، اور ہما جو ہے یہ تثنیہ غائب کی ضمیر ہے، یعنی ان دونوں کو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا۔ زلہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پھسلنا، یعنی بلا ارادہ پھسل جانا یا قدموں کا ڈگمگا جانا، اسی سے لفظ زلزلہ ہوتا ہے۔ زلزلے میں بھی ہوتا ہے کہ زمین ڈگمگا جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، شیطان کا روٹ ورڈ شین تو نون، شطن، اللہ کی رحمت سے دور، ٹھیک ہے، رحمت سے دور کیا ہوا۔ تو پھسلا دیا ان دونوں کو، شیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، کس سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں تھے، فرما برداری کر رہے تھے، لیکن شیطان نے ان کو اس چیز سے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، اخراجہ کا روٹ ورڈ ہے خواراجیم، خراجہ، اسی سے لفظ ہوتا ہے اخراج، تخریج، مخرج، ٹھیک ہے۔ اخراج میں نکلنا کہتے ہیں، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، مخرج ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ اسی روٹ ورڈ سے ہیں۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس سے جو، کانا، وہ دونوں تھے، فیہی، اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک باغ میں رہنے کا حکم دیا، تو شیطان نے ان کو پھسلایا اور اس باغ سے، جنت سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اہبطوا، اتر جاؤ، اہبطوا کا روٹ ورڈ ہے ہَبَطَ، ہَبَطَ کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا،
اور اس میں بلا یعنی بلا اختیار انسان اترے، جبرن اترنا. جبرن کا معنی بھی اس میں ہوگا بعدکم تمہارے بعض لباس ان بعض کے لیے عدوٌ دشمن ہیں. عدوٌ کا روٹ ورڈ عین دال واو عدو کہتے ہیں وہ شخص، یعنی اس شخص کے لیے یہ لفظ آتا ہے جو کسی کی تکلیف پر خوش ہو یا بدخواہ ہو. ٹھیک ہے، ترجمہ اس کا دشمن ہوگا، لیکن دشمن یعنی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے دشمن کی؟ کہ جو آپ کی تکلیف پر خوش ہو یا آپ کا بدخواہ ہو تو وہ آپ کا دشمن ہے. ٹھیک ہے، تو عدو کا لفظی معنی ہوگا کہ جو تکلیف پر خوش ہو، اور ترجمہ اس کا دشمن ہوگا. تو یہاں پہ یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ انسان کو زمین پر آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور یہ حقیقت بھی بتا دی کہ زمین پہ جانے کے بعد تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. یہاں پہ دو معنی ہیں اس کے، یعنی ایک تو انسانوں کے دشمن، انسانوں میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ شیطان اور انسان آپس میں دشمن ہوں گے. وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقرٌ ٹھکانہ ہے. مستقرٌ کا روٹ ورڈ ہے قاف را. اسی سے ورڈ ہوتا ہے قرار پکڑنا، یعنی کسی چیز کا قرار پکڑنا کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا. اسی سے لفظ ہوتا ہے کرن ٹھنڈ کو کہتے ہیں. ٹھنڈ جو ہوتی ہے وہ بھی انسان کو ایک جگہ پہ بٹھا دیتی ہے، یعنی جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو عموماً انسان جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے. ٹھیک، ٹھنڈ کی وجہ سے انسان کی جو سرگرمی ہوتی ہے زندگی کی وہ رک جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ قرار کا یا مستقرن کا لفظی معنی ہوگا قرار پکڑنا، اور دوسرا اس کا معنی ٹھکانہ. اور مستقرن جو ہے یہ عارضی ٹھکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے یہ اس کا ٹھکانہ تو ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، عارضی ٹھکانہ ہے. اس کو وقتی طور پہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور پھر اسے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو یہاں پہ اب دیکھیے انسان کی آزمائش جو اصل آزمائش ہے وسوسوں کا مقابلہ کرنا، کہ انسان کی سوچ اللہ کے حکم کے تابع ہو، نہ کہ شیطانی وسوسوں کے. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ کہ انسان کی یہ آزمائش ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کس حد تک کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے. ایک تو اس بات کی آزمائش ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ انسان شیطانی وسوسوں کا مقابلہ کس طرح کرتا ہے، اپنی سوچ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کیسے کرتا ہے. اور پھر اس کا امتحان یہ بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی حقیقت بتائی گئی ہے کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. یعنی انسان اور شیطان کی تو دشمنی ہے ہی، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. اس کو ہر وقت بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان اصل راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پہ چلے. اور دوسرا یہ کہ انسانوں کے آپس میں جو ہے وہ بھی معاملات درست نہیں رہیں گے، اختلافات پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی انسانوں کا آپس میں اختلاف جو ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمنی کی صورت اختیار کر لیتا ہے. دشمنی فساد کا باعث بنتی ہے. فساد مراد ہے یہاں پہ قتل و غارت. ٹھیک ہے، تو یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اب ان کو درست یعنی اختلافات کے معاملے میں جب انسان کے ساتھ اختلاف ہو تو اس میں پھر انسان کی آزمائش کیا ہے کہ انسانی تعلقات کی درستی کو ترجیح دی جائے. اختلاف رائے اگر ہو تو اس کو برداشت کریں، دوسروں کو سپیس دی جائے. اس معاملے میں انسان شیطانی وسوسوں کا شکار نہ ہو اور آپس میں تعلقات کو خراب نہ کرے، یعنی جو اختلافات ہیں وہ دشمنی تک نہ پہنچیں.
ٹھیک ہے، تو اس میں یعنی انسان یہ ذہن میں رکھے کہ کون سے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور اس طرح سے لوگوں کے رویے کو اگنور کرے اور اصل مقصد کو ذہن میں رکھے کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں بھیجا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری اختیار کرے۔ پھر اس کے بعد ہے وہ متاعن، اور فائدہ اٹھانا ہے۔ متاع فائدے کو کہتے ہیں، مال و متاع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مال اور متاع مطلب فائدے کی چیزیں جو انسان کے کام آنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے لیے متاع کا لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا معنی ساز و سامان بھی ہوتا ہے، ٹھیک۔ و متاعن، اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین، ایک وقت تک۔ حین کا مطلب ایک مقرر مدت، مقررہ وقت، اور الی کا ویسے ترجمہ طرف ہوتا ہے، لیکن جب مدت یا وقت کے ساتھ یہ لفظ آئے تو پھر اس کا ترجمہ تک ہوگا۔ الی حین، ایک وقت تک، یعنی ایک مقررہ وقت تک انسان کو اس زمین میں ٹھکانہ دیا گیا ہے، اور ٹھکانہ کیوں دیا گیا؟ اس کی آزمائش کے لیے، اور پھر اس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ فتلقیٰ، تو سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب، تو وہ مہربان ہوا، علیہ، اس پر، انہ، بے شک وہ، ہوا، وہی، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کہ شیطان کے وسوسے میں آئے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی سزا میں ان کو زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمات سیکھے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ غلطی کی مغفرت کے لیے، معافی کے لیے چند کلمات سیکھے۔ اب اس میں بنیادی طور پہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب غلطی کا احساس ہوا، انہیں اس بات پہ ندامت ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مغفرت چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھائے کہ ان کلمات کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ تو اس دعا کا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ جو دعا سکھائی ان کو، وہ سورہ الاعراف میں ہے، اور یہ دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، جن کی ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی۔ فتابہ، تو وہ مہربان ہوا، علیہ، اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ پھر حضرت آدم علیہ السلام پر مہربان ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ فتابہ کا روٹ ورڈ ہے تے واؤ بے، واؤ یہاں پہ حذف ہے لیکن روٹ ورڈ میں موجود ہے، تے واؤ بے، اسی سے لفظ ہوتا ہے توبہ۔ توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا یا لوٹنا، تو بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی توبہ کیا ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا بندے کی طرف لوٹنا کیا ہوگا؟ اس کے گناہوں کو، اس کی غلطی کو معاف کر دینا، ٹھیک ہے۔ توبہ اور فتابہ دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، لوٹنا، یعنی بندے کا اللہ کی طرف لوٹنا کیا ہوگا؟ اپنی غلطی کی معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا بندے کی طرف لوٹنا کیا ہوگا؟ اس پر مہربانی کرنا، اس کی غلطی کو معاف کر دینا۔ تو یہاں پہ پھر یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کو معاف کر دیا، اللہ مہربان ہوا ان پر۔ انہو، بے شک وہ، ہوا وہی، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا۔ تواب کا روٹ ورڈ بھی تے واؤ بے، ٹھیک۔
توبہ بھی اسی سے ہے، فتابہ بھی اسی سے، اور تواب بھی، تینوں کا روٹ ورڈ سیم۔ تو التواب کا لفظی معنی ہوتا ہے یعنی وہ ہستی جو توبہ قبول کرتے ہوئے کبھی بھی نہ اکتائے، کبھی نہ تھکے، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، کبھی نہ اکتانے والا توبہ سے۔ انہو بے شک وہ، ہوا وہی، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور ان پہ مہربان ہوا، ان پہ رحم کیا۔ یعنی جو غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ غلطی سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے غلطی کی ہی نہ ہو۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے نا، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اس بات کی یہ سزا دی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی سرزد ہوئی تھی، اس غلطی کی سرزنش میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سزا کے طور پہ زمین پہ بھیجا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک کی غلطی جو ہے وہ سب پر نہیں ڈالی جا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، اور توبہ کرنے والا شخص جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے گویا اس نے غلطی کی ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یا انسانوں کو کیوں دنیا میں بھیجا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی؟ تو پہلے جو حکم تھا زمین پر اترنے کا وہ غلطی کی سزا کے طور پہ تھا، لیکن پھر دوبارہ جو حکم ہوا وہ آزمائش کے لیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش لکھ دی تھی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بااختیار مخلوق بنایا تھا، اور اس بااختیار مخلوق کا امتحان لینا مقصود تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنے اختیار کا کس طرح سے استعمال کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خصوصیت رکھتی ہے، ایک اختیار دیا ہے اس کو، تو اس اختیار کو غلط راستے کو چوز کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے یا صحیح راستے کی طرف جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ امتحان لینا مقصود تھا، اور پھر اسی کے نتیجے میں یعنی انسان جو راستہ اختیار کرے دنیا میں رہتے ہوئے، اسی کے مطابق اس کا انجام بھی تھا کہ اس کو جنت یا جہنم دی جائے۔ آیت نمبر 38، قلنا کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سارے کے سارے، فَإِمَّا تو رہی یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جو کوئی تابعہ پیروی کرے، خدا یا میری ہدایت کی، فلا تو نہیں خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب آزمائش کے لیے انسانوں کو زمین پہ اترنے کا حکم دیا۔ فَقُلْنَا کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، دوبارہ سے وہی لفظ آ رہا ہے، ہا با توا، اوپر سے نیچے آنا، اتر جاؤ، منہا اس سے، یعنی جس باغ میں ان کو ٹھہرایا گیا اس سے اترنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جمیعاً سب کے سب، جیم میم عین جمع سے، یعنی تمام انسانوں کے لیے یہ حکم تھا۔ اب اس وقت تو صرف حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام وہی موجود تھے، تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ تمام انسانوں کو کیا حکم دیا گیا کہ اب تمام انسانوں کے لیے چیز لکھ دی گئی کہ انسان زمین پر جائیں گے، دنیا میں جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کا امتحان ہوگا کہ کون صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اور کون غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ فائمہ تو جب یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جو کوئی، تابعہ پیروی کرے، تابع عین اتباع بھی اسی سے ہے، پیروی کرنا،
تبعہ پیروی کرے خدا یا میری ہدایت کی، فلا تو نہیں خوف کوئی خوف علیہم ان پر، ولا اور نہ ہوں وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرنے کا کیا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف جو ہے وہ انسان کو آنے والے وقت کا ہوتا ہے، اور غمگین انسان گزرے ہوئے وقت کے بارے میں ہوتا ہے کہ جو واقعات بیت چکے ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچ کے انسان غمگین ہوتا ہے۔ یحزنون کا روٹ ورڈ ہے حزنون، حزن۔ حزن عربی زبان میں غم کو کہتے ہیں، ٹھیک؟ تو یحزنون وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ ان پہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف سب سے زیادہ ہو تو انسان پھر باقی چیزوں کی محبت اور خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد ہو جاتا ہے جب اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ والذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بیایاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ اصحاب ساتھی ہیں الناری آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور دوسرا ساتھ یہ بتایا کہ جو لوگ کفر کریں گے، والذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے آیات کو جھٹلا دیا، ہدایت کو جھٹلایا، وکذبوا اور جھٹلایا بیایاتنا ہماری آیات کو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہدایت کے لیے احکامات نازل کریں گے، جو آیات نازل کریں گے، انبیاء کرام کے ذریعے جو پیغام دیں گے انسانوں کو، ان کا جو کفر کرے گا اور جو ان کو جھٹلائیں گے، اولئک یہی لوگ اصحاب ساتھی ہیں۔ اصحاب کا روٹ ورڈ ہے صحابہ، صحابہ اسی سے لفظ ہوتا ہے صاحب، یعنی صاحب واحد ہے اور اصحاب اس کی جمع۔ صاحب کا لفظی معنی ہوتا ہے ساتھی، تو صاحب کی جمع اصحاب۔ اصحاب النار یعنی آگ کے ساتھی، آگ میں رہنے والے۔ اولئک یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں یا آگ کے ساتھی ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خالدون اسی سے لفظ خلد ہوتا ہے، خال آمدال، خلد ہمیشگی کو کہتے ہیں، تو خالدون ہمیشہ رہنے والے، یعنی جو ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا، اس دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی کوئی غم نہیں ہوگا، اچھا انجام ہوگا ان کے لیے۔ اور جو ہدایت کا کفر کریں، آیات کو جھٹلائیں، تو وہی لوگ جو ہیں آگ والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔